شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دایا نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک نگاہ ڈالوں تو انسان تڑپ کر مر جائے، اور اگر میں چاہوں دوسری نگاہ ڈالوں تو وہ پھر جی کر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف کہا نہیں بلکہ رحمت اللہ موچی درخت کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور وہ طرف کر زمین پر گر۔ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اب ولی اللہ نہیں ہوتے، اس سے کہا دیکھ یہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟ اس نے دیکھنے کے بعد کہا حضور وہ مر گیا۔ تو تایا صاحب نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو زندہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، اس شخص نے کہا حضور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو تایا نے نگاہ ڈالی دوسری اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایک بات صرف ایک نمونے کے طور پر آپ، ورنہ ہزاروں ایسی باتیں ساری بنی۔ تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ اصلی بات وہی ہے، یہ امت چاہے ریگزار کے ذرات کی طرح سے پھیل جائے، لیکن ایمان سے صحیح دامہ ہونے کے بعد پھر جو کیفیت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بنو اسرائیل کے ساتھ تو اللہ نے 2 مرتبہ اس سے کئی زیادہ کیا ہے۔ سورہ بنو اسرائیل میں جو آیا ہے کس طرح سے ان کو برباد کیا ہے، یہ تو ایک امت کی بربادی تو ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آئی کہ اصلی بات کیا ہے، اور جب یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد ذہن صاف ہو گیا کہ بات وہی ہے، وہی قرآن و سنت کی بات، کہ وہی بات اٹھنا چاہیے۔ ایمان اصل ہے، اس کے لیے مالک نے فرمایا ہم نے تم کو تماشا گاہ میں سیر گاہ کے اندر نہیں بھیجا ہے، یہ روشوں پر گلگشت کرو، ہوشوں پر ہاتھ مارو اور پھولوں کی سیج پر پیر پسار کے سو جاؤ، اور اس کے بعد یہاں سے اٹھتے جاؤ اور یا تو کچھ نہ ہو اور یا جنت کے دروازے آواز دے کہ ادھر آؤ۔ فرمایا یہ بات نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں بڑی شدید آزمائش میں تم کو اللہ نے دنیا دے کر، دنیا کا سامان دے کر، خیر و شر کا راستہ کھول کر تم کو بڑی شدید آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ تم خالص اس کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بچھائی، ہوائیں میں چلاتا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں رزق دینے والا تمہارا میں تھا، اس کی چھاتیوں کو میں نے تیار کیا تھا۔ اور دیکھنا سب کچھ ہو جائے، بڑی سی بڑی خطا کر لینا، لیکن فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا زنہار کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ میرے بندوں کو، میرے محتاجوں کو، میرے ساتھ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے حقوق میں، میرے اختیارات میں کہیں تم ساتھی ہو شریک بنا لیں۔ بس ایک بات ہے ناقابل معافی ہے بغیر توبہ کے۔ جو ایمان کی حیثیت تھی وہ آہستہ آہستہ اس چھٹتی گئی، ذہن سے وہ دور ہوتی گئی، اور پھر اس کی جگہ ایسا اطمینان دلایا گیا جب یہ نظریہ۔ دیکھیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح زور دے رہے ہیں کہ دیکھو شرک نہیں ہونا چاہیے، اس بات پر بہت پیرا دینا، اور ذرہ برابر تمہارے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اور شیطان نے پھر وہی وار کیا، اور اندر سے طاغوت اٹھا، اندر سے اس نے آ کے ایسا شرک کا انجیکشن دیا کہ جماعت کو ہوش بھی نہیں رہا۔ یہ آگے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کون ادھر ادھر، یہ جس طرح مورچے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں فوجیوں نے، لیکن اندر سے اگر آ کے کوئی معاملہ کرے تو بتائیے اس کا علاج کیا ہے۔ یہی معاملہ ہے، پوری دنیا سے ٹکر لینے والی اور کسی صورت طاغوت کے ساتھ نرمی نہ کرنے کا عہد کرنے والی اور کفر بالطاغوت کے اوپر اٹھنے والی یہ جماعت، اس کے اندر یہ شرک آ جائے سجدہ تعظیمی کا، کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بتاؤ سجدے کا مسئلہ، اللہ کے بندو، اللہ اپنے حقوق کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ تو اس طرح محمد حنیف نے اس جماعت کے اندر پھر اسی طریقے سے شرک ڈال کے اس دعوت کو بالکل بکھیر دیا، اور آپس میں مومنوں کو جو مجاہد تھے ان کو مجاور بنانے کے بعد آپس میں اس طرح دشمن بنا دیا۔ کیسا شدید وار ہوا ہے ان کے اوپر۔ بہرحال ایمان اصل ہے، اور ایمان کے اوپر بہت کم لوگ اب باقی رہ گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، جو ایک لمحے کے لیے بھی اس دعوت سے اب پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔
باقی اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، یہ ہدایت ہے، جس کو مالک یہ ہدایت دے، دل کے اندر اتار دے یہ بات، یہ دعوت بالکل سچی دعوت ہے۔ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ایمان کی اس شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے، یا ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، اور دعوت نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا، یقین کرو۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ چمٹا دیا، باقی اس کے بعد اب قیامت ہی ہے، اس سے پہلے غلبہ اسلام ہوگا، اس کی گویا بنیاد رکھی جا رہی ہے، الحمدللہ۔